عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سابقہ آیات کے اندر سابقہ درس کے اندر آپ نے پڑھا یہودی بھی اپنے آپ کو حق پر اور ہدایت پر کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو حق پر اور ہدایت پر کہتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے یہاں پر ایمان کا معیار بتا دیا کہ کون سا ایمان قابل قبول ہے، کون سا ایمان قابل اعتبار ہے، کون سا ایمان اللہ رب کائنات کے یہاں کیسی مقبول ہے۔ اب اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو اور تم صاحب ہدایت بننا چاہتے ہو تو پھر تم ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا اگر تم ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ بھی ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ یعنی یہود و نصارہ اور یہ سارے ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کس طرح ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ اس طرح کہ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے کہ تم ایمان لائے ہو۔ یعنی یہود و نصارہ کو یہ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر ایمان پر چلنا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان کون سا قابل قبول اور قابل اعتبار ہوگا کہ جیسے کہ ایمان تم مسلمانوں نے لایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اس طرح ایمان لاؤ گے تو تمہاری ایمان قابل قبول ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جس طرح ایمان صحابہ نے لایا ایسے ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ جس کو تم ایمان کہتے ہو یہ ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ ایمان کون سا مقبول ہے بھائی؟ جو ایمان صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔ اب یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم ہدایت پر ہیں۔ فرمایا کہ تم کیسے ہدایت پر ہو حالانکہ ملت ابراہیم کے مطابق تم مشرک ہو۔ ملت ابراہیم کے مطابق وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو موحد تھے، خالص اللہ کی بات کرنے والے۔ تم نے تو کیا جی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں کو کہا کہ تم نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکوں کو کہا کہ تم نے تو 360 بتوں کو کوئی نہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، بھلا تم کیسے ایمان والے ہو؟ اس لیے یہاں پر دو باتیں سمجھ جائیں، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے نفرت۔ کیا؟ ایک ہے محبت اور ایک ہے نفرت۔ ان دونوں کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے، دونوں کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کے اندر بھی کمی یا زیادتی ہوئی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ برابری۔ اور اللہ رب کائنات نے بھی آئندہ آپ پڑھیں گے دوسرے پارے کی ابتدا میں ہی کہ اللہ رب کائنات نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، امت وسط، درمیانی امت، اعتدال والی امت، برابری والی امت۔ محبت کے اندر بھی غلو نہیں ہے اور نفرت کے اندر بھی غلو۔ اب بات سمجھیں، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، محبت کی وجہ سے کہا یا نفرت کی وجہ سے کہا ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ ظاہری بات انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس درجے کی محبت کی، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے جی، اتنا اللہ کے قریب ہے جی۔ تو اس کیا یہودیوں نے
حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو محبت یا نفرت؟ بولیے محبت کی وجہ سے. تو محبت کے اندر جب غلو ہوا، محبت جب حد سے بڑھ گئی تو نقصان دہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اس کے مد مقابل کئی انبیاء کو ان بنی اسرائیلیوں نے نفرت میں آ کر قتل کیا. بتاؤ نفرت نے گمراہ کیا کہ نہ کیا؟ جی اس لیے نہ تو محبت کے اندر غلو اور نہ ہی نفرت. بات سمجھ آ رہی جی؟ تو درمیانی امتوں وسطا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ نفرت، میں کہہ رہا ہوں نفرت کے اندر کیا ہے جی، کیا کرنا ہے جی؟ اعتدال قائم کرنا ہے. انبیاء کرام یا صحابہ کرام تو اس درجے کے اندر آتے ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ اور انبیاء سے محبت تو کی جائے گی، انبیاء کرام سے محبت تو کی جائے گی، لیکن محبت کے اندر غلو نہیں کیا جائے گا اور نفرت بالکل نہیں کی جائے گی. اب بات کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اعلیٰ افضل بالا درجے کی انسان ہونی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کو محبت کے اندر آ کر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بن جائیں، جیسے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ جیسے اللہ رب کائنات عالم الغیب ہے، ہم کہیں نہیں بھائی نبی بھی عالم الغیب ہے جی. بات سمجھ آ رہی؟ جیسے ہم کہیں جی مشکل کشا حاجت روا، کیا جی اللہ رب کائنات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو یہ شرک کے درجے کے اندر چلا جائے گا کہ نہیں؟ محبت کے اندر غلو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اسو اگر وہ بھی ایمان لائے، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پالی. وہ کیا ہو جائیں گے جی؟ ہدایت پائی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے روگردانی کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھر جانب کی کس کی بنیاد پر ہے؟ ضد کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر جی؟ ضد کی بنیاد پر. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہی وہ ہیں جو ضد پر ہیں. یعنی پہچانتے تو ہیں نبی علیہ السلام کو، جانتے بھی ہیں، لیکن مانتے نہیں. کیونکہ ضد کس کی وجہ سے جی؟ وہ گل سمجھ میں آتی ہے؟ بجلی کی تھی نات سے دماغی بجلی ہوتی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں. فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. آپ کے لیے یہ مشرک، یہ کافر، یہ جتنی بھی کیا ہے جی پلاننگیں کرتے جائیں، سازشیں کرتے جائیں، چالیں چلتے جائیں، یہ جتنے بھی طاقتور ہو کے آ جائیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو کوئی آپس میں مشورے کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے، اللہ انہیں سن رہا ہے. اور یہ جو دل میں کھچڑی بنا رہے ہیں، دماغ میں سوچ رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، اللہ اسے جان رہا ہے. صبغت اللہ، صبغت اللہ، ہم نے قبول کر لی اللہ کا رنگ. کس کا رنگ؟ اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی بندگی کرتے ہیں. صبغت اللہ. ایسا ہوتا تھا عیسائیوں کے ہاں، نصارہ کے ہاں، جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اسے کیا کرتے؟ اس بچے کو 7ویں دن، جس طرح ہم 7ویں دن عقیقہ ختنہ ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی کیا ہے جی 7ویں دن وہ ایک رنگ ہوتا، پانی کے اندر ڈالا ہوتا، اس کے اندر بچے کو ڈبوتے، نہلانے کے بجائے یا ختنہ وغیرہ کرنے کے بجائے اس کے اندر ڈبوتے اور کہتے بھائی اب اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا. کیا ہو گیا اس کے اوپر؟ نصرانیت کا رنگ، عیسائیت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے. اس کو ہم نے عیسائیت کا رنگ دے دیا، یہ پکا پکا عیسائی ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ جو رنگ تم دے رہے ہو، یہ تو دوبارہ پانی ڈالا تو یہ تو دھل جائے گا، یہ تو کچا رنگ ہے. پکا رنگ تو وہ ہے جو اللہ نے عطا کیا. صبغت اللہ، ہاں اللہ کا رنگ. کس کا رنگ جی؟ اللہ کا. پچھلی آیات کے ہم نے پڑھا تھا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت. اسی ملت کو یہاں پر کیا ہے رنگ کے ساتھ تشبیہ ہے، صبغہ کے ساتھ تشبیہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جتنی بھی شریعتیں ہیں، قاعدے ضابطے عقائد ہیں،
احکامات ہیں یہ کسی نبی کے عطا کردہ نہیں، یہ نبی کو بھی کس نے عطا فرمائے ہیں؟ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ بات سمجھائی گئی ہے جی؟ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکتے نہیں ہے جی۔ صبغت اللہ، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے جی، یہ رنگ جو ہوتا ہے، رنگ یہ ظاہر پہ نظر آتا ہے، یہ ظاہر پہ دیکھیں اب یہ ٹائل پہ رنگ نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کپڑے کا رنگ سامنے نظر آتا نہیں آتا؟ ہر چیز کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا صبغت اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، سو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ بھلا کس کا ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کی اطاعت کو، فرمان برداری کو، اس کی حکموں پر چلنے کو، اس کو اپنا خالق، مالک، رازق، معبود برحق جان لیا، مان لیا۔ اب صبغت اللہ، اللہ کا رنگ تو ہم نے قبول کر لیا، اب یہ رنگ ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ ہم نے ایمان کا رنگ قبول تو کر لیا، تسلیم تو کر لیا، اب ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ہمارے ظاہر پر نظر آنے چاہیے۔ جس طرح رنگ نظر آتے نا رنگ، اس طرح یہ دین کا رنگ بھی ہمارے جسموں پر کیا ہو جی؟ ایسا تو نہ ہو دعویٰ ہو مسلمانی کا، بان ہو انگریزوں کے، یہ کیا جی، اور کپڑے ہوں یہود و نصارہ کے، اور شادی بیاہ ہو ہماری ہندوؤں کے مطابق، ہاں تمدن میں نصارہ ہو تمہیں تو اے حدود، یہ وہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں گے یہود۔ یہ معاملہ تو نہ ہو۔ ہم نے کیا کہتے ہیں جی، آدھا تتر آدھا بٹیر نہ بنے۔ جب ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، اللہ کے رنگ کو ہم نے قبول کر لیا، تو پھر یہ چاہیے کہ مکمل اسی رنگ کو اپنے اوپر نمایاں کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اگلی بات بھی سنیے جی، ایک بندے نے سفید رنگ پہنا ہوا ہے، سفید رنگ کی چادر، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے اوپر کوئی اور رنگ کا داغ لگ جائے تو نمایاں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب نظر آتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کپڑا گندا ہے، داغی ہے، کپڑا داغی ہے۔ کالے رنگ کے کپڑے کے اوپر کوئی اور رنگ گر جائے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جس رنگ کے کپڑے ہوں، چادر ہو، جو چیز بھی ہو، اس کے مخالف کا کوئی رنگ اس کے اوپر گر جائے تو وہ داغی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسے ہی فرمایا کہ جب آپ نے توحید کا رنگ لے لیا تو اب اس کو شرک کے ساتھ داغدار، اپنے توحید کے رنگ کو شرک کا داغ اس کے اوپر، بدعت کا داغ اس کے اوپر نہیں لگانا، رسم و رواج کا داغ اس کے اوپر نہیں لگانا۔ بات سمجھا نہیں کہ نہیں جی؟ صبغت اللہ، ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ۔ فمن احسن من اللہ صبغا، کس کا رنگ بہتر اللہ کے رنگ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اس ہی کے ہیں، اخلاص کے ساتھ اسی کے ہیں جی۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہودی کہتے ہیں یہ سارے انبیاء ابراہیم و آل ابراہیم یہ سارے کیا جی؟ عیسائی تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیم پر تھے، توحید پر چلنے والے تھے، اور تم کہتے ہو نہیں 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 وہ تو مشرک تھے، وہ عیسائی تھے، وہ یہودی تھے۔
فرمایا کہ تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً. اب بات یہ فرمائی کہ پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، لیکن صرف تم چھپاتے ہو ضد، بغض اور حسد کی وجہ سے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپاتا ہے گواہی کو عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ایسی گواہی جو اللہ کے ہاں ثابت ہو چکی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو جی کام. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے واسطے وہی ہوگا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے واسطے وہ ہوگا جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا ان کے بارے میں جو انہوں نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پچھلے جس کے ساتھ جڑی باتیں ہیں کہ یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے یہ انبیاء ہمارے ہیں، ہماری ملت کے تھے. فرمایا اللہ رب کائنات نے کہہ دیا کہ یہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، یہ دین حنیف پر چلنے والے تھے، اسلام پر چلنے والے تھے. فرمایا کہ اس کے باوجود تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا جی ان کو اپنا کہتے ہیں صرف ضد، بغض اور حسد کی وجہ سے، وغیرہ جانتے یہ بھی ہیں کہ ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ مشرک نہیں تھے. گل سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. اور اللہ دا رنگ، اللہ دا رنگ آپ نے جس بات سے آنے کی کوشش کرسی انشاءاللہ. ہاں ایسے چاہتے ہیں نا وہ دل صاف ہونا چاہیے. ہاں یہ دل صاف ہونا چاہیے، یہ دل دا رنگ پھر ظاہر تبھی آنا چاہیے، دل دا رنگ پھر ظاہر تبھی آنا چاہیے. گل سمجھ گئے کہ نا؟ ہاں کچا دے گلاسا وچ صاف ہونا دا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جڑی شے اندر باہر بھی نظر آتی ہے نا. کچا گلاس صاف ستھرا تو پھر باہر ہوتا تو تھوڑے. ہاں تو اسی طرح جس ویلے کچا دے گلاسا وچ اندر جی شے پی جاتی ہے باہر ہوگی وہی نظر آتی ہے. باہر واسطے جڑا جے رگڑے دگڑے دے ہوتے اندروں آنا جی ایسے تے بڑے صاف ہوتے رہتے. ہاں ایسا بات پر میں آپ سے عرض کرتے چلوں. بندہ پیاز کھاتے ہیں، پیاز کیا کھاتا ہے؟ وہ پڑا ہوا کہاں پہ ہوتا ہے؟ میدے میں پڑا ہوا کہاں ہوتا ہے؟ لیکن کہا گیا نا کہ پیاز کھا کر تھوم کھا کر تو مسجد کو نہ ہو کیونکہ بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب پیاز اور تھوم اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پڑی ہوئی تو میدے میں ہوتی ہیں، لیکن بدبو کہاں سے آتی ہے؟ منہ سے آتی ہے. ہاں ایسے ہی دل کے اندر جو چیز پڑی ہوگی زبان پہ وہ آئے گی. جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کی زبان پر باتیں ایمان کی ہوگی. جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی محبت ہوگی اس کی زبان پر باتیں قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہوگی. جس کی زبان پر بدبودار باتیں ہوں، علماء کے، قرآن کے، نبیوں کے خلاف باتیں ہوں، صحابہ پر تنقید کی باتیں ہوں، وہ کہے کہ میرا دل پاک اور صاف ہے، ایسا ہو سکتا کبھی نہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں یہ بنیادی بات ہے. جو دل کے اندر ہوگا وہ ظاہر پر نظر آئے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. ہدایت پائی انہوں نے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، بس اگر وہ کیا جی پھر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر کیا ہو جائیں گے یہ وہ پھر وہ ہوں گے کون سے؟ ضد پر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سب کافی ہے تیرے واسطے اللہ رب کائنات. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لی اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَةً، اور کس سے بہتر رنگ ہے اللہ رب کائنات کا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ،
کیا یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانو ہودن یہودی تھے اور نصارا یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، تو آپ فرما دیجئے کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گواہی کو عندہ من اللہ، جو اللہ کے ہاں ثابت ہو چکی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے واسطے وہ ہوگا جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کیا، ولا تسالون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی جستا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک اس سے پڑھنے دے اندر، پڑھانا دے اندر، سمجھنے دے اندر، سمجھانا دے اندر جڑی کمی کوتاہی خطا نسوئی اپنے فضل دے نام معاف فرماویں، اور مولا کریم اللہ جی اسم کو جس طرح پڑھنا دا کاسا اس طرح نہیں پڑھا گیا، جس طرح پڑھانا دا کاسا نہیں پڑھا گیا، مولا کریم اللہ جی استی اس جرم عظیم کو، خطا کو اپنے فضل دے نام معاف فرماویں، معاف فرما کے اپنی شیان شان دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما کے اس کا ثواب سے ہدیہ کر دیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، کل اولیاء امت اہل بیت الزام حسنین کریمین کو پہنچا کے اس ثواب سے ہدیہ کر دیں۔ اسے جتنی بھی احباب ادھر بیٹھ دیا، اسے جو جتنی بھی اسے خاندان دے عزیز و اقارب، والدین، دادا دادی فوت ہوئے، انہاں سارے کو یا مولا کریم اللہ جی ثواب کو پہنچا کر ان دی بخشش، مغفرت، نجات ذریعہ سبب بنا کے مولا کریم اللہ جی اسد اس پڑھنے دے ثواب سے خاندان دے جتنے بھی مرحوم مرحومات دنیا ترسل شہر سارے کو پہنچا کر ان دی بخشش، مغفرت، نجات ذریعہ سبب بنا کے مولا کریم اللہ جی سب قرآن مجید پڑھنے دی، سمجھنے دی، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا مولا کریم اللہ جی جس طرح پہلا پارہ مکمل کی تھے اس کو بہت بہتر اور آسان طریقے تھا اسا کو پورا قرآن مجید اسی طرح پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اللہ جی دکھلاوے، ریاکاری، غرور و تکبر، بغض اور حسد اور ضد کو محفوظ فرما کے مولا کریم اللہ جی اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما کے خصوصی فضل رحم و کرم والا معاملہ شامل حال فرما کے مولا کریم اللہ جی قرآن دے واسطے وسیلہ دعا فرمانے ہیں۔ اے مولا کریم اللہ جی فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد و نصرت فرما کے مولا کریم اللہ جی فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد و نصرت فرما کے مولا کریم اللہ جی انتا ظلم اور جبر کرنا والے کافر اور درندیوں کو مولا کریم اللہ جی نشان عبرت بڑھا کے یا مولا کریم اللہ جی اپنے قدرت غیب نال مولا کریم اللہ جی انہوں کو نیست و نابود فرما کے خصوصی فضل رحم و کرم والا معاملہ شامل حال فرما کے مولا کریم علیہ سارے کو پنج وقتی نماز با جماعت کا مدینہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اللہ جی جتا جتا سیکھ درس کی آواز جڑتی ہے مولا کریم اللہ جی انہاں سارے لوگوں دے گھراں دے اندر برکتاں خیر نصیب فرما دے۔ مولا کریم اللہ جی خصوصی فضل رحم و کرم والا معاملہ شامل حال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔